ہے کہ جس طرح چاہے کوئی پڑھے، نہیں، قاری صاحب رسپانسیبل ہیں، اور بہت زیادہ اللہ کا کلام ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اس بارے قراء کرام نے، خاص طور پہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کی تفسیر کیا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے، وہ اللہ کے بندو، جہاں قرآن آسان ہے نا، اس سے مراد فہم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، رہی اس کی ادائیگی، اس کی پروننسیشن، اس کا نطق، سنلقی علیک قولا ثقیلا، وہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ، زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں قاری قرآن، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور وہ مشکل ترین مرحلہ، وہ ذمہ داری ہے قاری صاحب کی جو شعبہ حفظ کے استاد ہیں۔ آپ مجھے یہ بتلائیے، آپ جامعہ سلفیہ میں تدریس کرتے رہے، آپ نے بلوغ المرام بھی یقیناً پڑھائی ہوگی، آپ نے کیا آپ اس کے اندر اعراب کے بالکل 100% ذمہ دار ہیں، غنہ مد کے ذمہ دار ہیں کہ بچہ غنہ مد کے ساتھ پڑھے؟ کیا اس کے اندر مقدارات کے آپ ذمہ دار ہیں کہ حدیث کے اندر مقدارات ہیں ان ابی ہریرہ، اس طرح پڑھاتے ہیں؟ نہیں، بالکل ایسا اطلاق ہے، اطلاق، آزادی ہے، یا قرآن مجید میں بھی یہی کچھ ہے؟ نہیں، قرآن پاک میں حدود و قیود ہیں، اللہ، مقدارات ہیں، مد ہے، اتنی لمبی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا ایک ہی مد ہے قرآن مجید میں؟ بعض دفعہ ایک ایک آیت میں 6 مدیں آتی ہیں، مختلف مدود، غنہ کرنا ایک ہی غنہ ہے، ہر حرف کی صفات ہیں۔ اب صاد اور سین، ان کا مخرج ایک ہے، کیا اگر مخرج ایک ہے تو ادائیگی بھی ایک جیسی ہوگی؟ وہ کون سی چیز ہے جو ان کے ایک مخرج میں ہونے کے باوجود ان کے اندر جدائی کرے گی؟ وہ صفات ہیں جنہیں کسوٹی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ بچے کو کہیں گے کہ یہ صفات لازمہ متضادہ ہیں، یہ صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں، یہ صفات عارضہ ہیں، یہ ضروری طور پہ ادا کرنی ہیں، اور یہ اگر نہ بھی ادا ہوں تو کم از کم 5 صفات ایک حرف کے اندر ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 صفات پائی جاتی ہیں، تو اگر آپ وہ ادا کریں گے تو پھر یہ فرق ہوگا۔ اب کیا صاد ایک آیت میں ایک بار ہی آتا ہے؟ سین ایک بار ہی آتا ہے؟ صاد کو صحیح ادا کرنا ہے، سین کو صحیح ادا کرنا ہے، ضاد کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رحمہ اللہ نے، از ولی الازراس من ایسارہ او یمنہ، کہ دائیں جانب آپ زبان کو لگائیں یا ازراس سے بائیں جانب آپ کو، بچے سے آپ نے وہاں سے نکلوانا ہے جو اس کا مخرج ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے آپ اہل استاذ رکھتے ہیں، ذمہ دار استاذ رکھتے ہیں، جس نے قراءت پڑھی ہوتی ہے، جس کو ادائیگی اور نطق کا طریقہ آتا ہے، جو قرآن مجید کی ادا پہ کامل دسترس رکھتا ہے، عبور رکھتا ہے۔ اب سورہ الفلق ہو یا سورہ اخلاص ہو، آپ بڑے سے بڑے مہان پہلوان کو تجوید کے ساتھ پڑھائیں، اس کو سانس چڑھ جائے گا، بالکل مشکل ہے، قول ثقیل ہے۔ اب قاری صاحب نے اگر کسی بچے کو صفحہ پڑھایا ہے نا، اس کا خون شامل ہے، اس کی زندگی کی روح شامل ہے اس صفحے کے اندر، تو کافی تو یہی تھا کہ وہ 4 بچوں کو سبق پڑھا دیتا۔ یہ بہت بڑا کام تھا کہ بار بار ان کو پڑھاتا، جسے ہم کہتے ہیں کوڑنا، اردو میں کہتے ہیں کہلانا، بار بار تکرار کروا دیتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے اس پہ ذمہ داری ڈالی ہوئی سبقی کی بھی، کہ جو پیچھے سے سبق ہو رہے ہیں نا بطور سبقی، ان کو بھی آپ نے سننا ہے، وہ ساتھ ملا۔ اس کے ساتھ ہم نے اس پہ اضافی ذمہ داری ڈلی ہوئی ہے، آپ نے منزلیں بھی سننی ہیں، اور اس کے اوپر مزید ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے کہ کلاس میں اس طرح بیٹھنا ہے۔ اس کے اوپر مزید ذمہ داری یہ ہے کہ تیری کلاس کا طالب علم دائیں بائیں نہ دیکھے، ان کو بھی دیکھنا ہے۔ اس کے اوپر مزید ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے کہ اگر کسی بچے کی لفظی غلطی آ گئی، وہ تو کبیرہ گناہ ہے، ہم بھی اسے سمجھتے ہیں، اور اگر اس کی اعرابی غلطی کے ساتھ ساتھ لحن خفی کی غلطی آتی ہے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہے، اس نے کان اس طرف بھی رکھنا ہے، اور اوپر سے میں نے بچے اس کو 25 دیے ہوئے ہیں، یہ کم از کم ہے۔ اللہ، زیادہ سے زیادہ تو مجھے یہ بھی ایک ادارے کے بارے بتایا گیا کہ وہاں کے قاری صاحب ہیں، ایک استاد ہیں، اور ان کے پاس 100 بچہ ہے، ایک 100 بچہ ہے۔ اچھا جی، یہ ساری جو ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہیں، اور اس کو ہم نے نچوڑ لیا ایسے، اس کے بعد وہ کلاس سے نکلتا ہے، یوں کر کے وہ انگڑائی لیتا ہے، تو کوئی نہ کوئی بابا وہاں کھڑا ہوتا ہے، لو جی انہوں نے مسیتے کھڑے ہونے دے نہیں پتا ہے گا، وہ بھی اعتراضات ہیں، پھر اس کا بھی اس نے سامنا کرنا، اس کا بھی ازالہ۔ اگر 2 بچے وہاں کھیل رہے ہیں، انہوں نے کوئی شرارت کر لی ہے، اب وہ ساری تہذیب ہمیں سکھاتا ہے جس کے گھر میں نہیں سنی جاتی، اب اس قاری صاحب نے اس کا بھی سامنا کرنا ہے۔ پیچھے اس کے بچے ہیں، وہ تو چلو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ بیچارہ انسان بھی ہے کہ نہیں، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے نا،
کوئی پیچھے اس کے معاملہ وہ بھی اس نے دیکھنے کہ نہیں دیکھنے. فون آ گیا، والدہ کا آ گیا، بہن کا آ گیا، بیٹے کا آ گیا. فون کیوں سنیں؟ بالکل اجازت نہیں ہے ہمارے اس معاشرے میں اس چیز کی. دے کیا رہے ہیں بھائی؟ سونے کی چڑیا دیتے ہو ہر مہینے؟ نو 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 اسی تو اجر دے ہی نہیں سکتے. اجر اللہ تعالیٰ نے تانوں جنت ہی دینا ہے. بھئی اللہ کے بندو، جو تم نے اس کو پیسے دینے وہ تم نے دوزخ میں جانے کے لیے دینے، تو تم نے بھی پیسے دے کے جنت ہی جانا ہے نا. اگر یہ زیادہ